تیسرا رونا ہوتا ہے والفزعی، ڈر کی وجہ سے رونا، ڈر کے آنسو۔ ڈر کسی قسم کا ہو سکتا ہے، جان کا، مال کا، عزت کا، آبرو کا، نقصان ہو جانے کا، کسی بھی قسم کا ڈر ہو سکتا ہے تو اس سے آنسو آ جاتے ہیں۔ بچے بعض مرتبہ غلطی کر بیٹھتے ہیں تو فوراً رونے لگتے ہیں، انہیں ڈر ہوتا ہے کہ مار پڑے گی، سزا ملے گی۔ ابھی میرا کچھ نہیں ہوتا، کسی نے مارا نہیں ہوتا، ڈر کی وجہ سے رو پڑتے ہیں۔ چھوٹے بچے کے سامنے خالی ٹیکا دکھا دے، انجیکشن کہ تمہیں لگائیں گے، ابھی اس کو لگا نہیں ہے، تکلیف نہیں ہوئی، اس کی سوئی چوبی نہیں، لیکن اس خوف اور ڈر کی وجہ سے رونا شروع کر دیا۔ تو ڈر کی وجہ سے بھی رونا ہوتا ہے، تیسری چیز۔ چوتھی چیز ریا، دکھاوا، ریاکاری کی وجہ سے رونا، دکھاوے کے آنسو جنہیں کہتے ہیں کروکوڈائل ٹیئرز، اس کی تو قرآن مجید میں دلیل ملتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب ان کو کنویں میں پھینک دیا تو واپس جب اپنے والد یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے تو کیا کہنے لگے؟ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، رات کو روتے ہوئے آ گئے، کنویں میں بھی خود ڈالا اور روتے ہوئے بھی آ رہے۔ تو یہ دکھاوے کے آنسو ہے، ریاکاری، جھوٹ موٹ کے آنسو۔ 5 والوجع، درد کی وجہ سے رونا، پین، درد کی وجہ سے رونا۔ بندے کو کہیں چوٹ لگے، کوئی ہڈی ٹوٹ جائے، کوئی اور تکلیف ہو جائے، درد ہو تو درد میں رونا آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی گردے کا مریض ہے اور اس کو طرف کے ساتھ وہ درد میں مبتلا ہے تو کس طرح آنسو نکلتے ہیں، کتنا وہ تڑپتا ہے، آنسوؤں کو روکنا اس وقت مشکل ہوتا ہے۔ تو درد کی وجہ سے رونا۔ چھٹا رونا شکر کی وجہ سے، وہ شکری، بسا اوقات تشکر کی وجہ سے انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، اللہ تو نے مجھے بن مانگے اتنی نعمتیں عطا فرما دی، تو انسان شکر کی وجہ سے بھی بعض دفعہ رونے لگتا ہے۔ ایک اللہ والے کہیں جا رہے تھے تو راستے میں ایک پتھر کے پاس سے گزرے، وہ پتھر رو رہا تھا تو پوچھا ماں یبکی، کیا کیوں روتا ابھی تو؟ اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ جہنم کے اندر پتھروں کو بھی ڈالا جائے گا، تو میں اس خوف سے رو رہا ہوں کہیں میں ان پتھروں میں نہ ہوں جنہیں جہنم میں ڈالا جائے، اس لیے میں رو رہا ہوں، یہ خوف کی وجہ سے رونا ہے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ اس خاص پتھر کو جہنم سے بچا لے، اس جو رو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دل میں الہام فرمایا کہ ہاں میں نے آپ کی دعا قبول کر لی، اس کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ اب انہوں نے اس پتھر کو کہا کہ بھئی اب تم جہنم میں نہیں جاؤ گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو گویا اب رونا بند کر دو، آپ تشریف لے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا وہی پتھر اور رو رہا ہے۔ ہاں بھئی اب کیوں روتے ہو؟ اب رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا ذالک البکاء الخوفی وہذا بکاء الشکر والسرور، کہ وہ رونا خوف خدا کا رونا تھا اور یہ رونا شکر اور سرور کا رونا ہے کہ دیکھو اللہ نے مجھے جہنم سے بچا لیا، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں، اللہ کا شکر ادا کر۔ رونے کی 7ویں قسم وَبُكَاءُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، خوف خدا کی وجہ سے رونا۔ آج کا ہمارا پورا ٹاپک اس خوف خدا کی وجہ سے رونے کی فضیلت پر اور نہ رونے کی جو ہے وہ غفلت کے اوپر ہے۔ خوف خدا کی وجہ سے رونا، خشیت الہی کی وجہ سے رونا۔ واقعی جب انسان اللہ رب العزت کی عظمتوں پہ نظر ڈالتا ہے اور اپنے اعمال کو دیکھتا ہے تو پھر اس کو بعض دفعہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یہ سوچ کے کہ کہیں میں محروم نہ ہو جاؤں۔ واقعی جب انسان کبھی تنہائی میں ہو، اللہ رب العزت کی عظمتوں کو یاد کرے، اپنے کرتوتوں کو سامنے رکھے، تو بعض دفعہ اس خیال کی وجہ سے آنسو آ جاتے ہیں کہ کہیں میں محروم نہ کر دیا جاؤں، کہ اس کی عظمتیں اتنی ہیں اور میرے کرتوت یہ ہیں۔ ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کی بیٹی ہیں، نبی علیہ السلام کی زوجہ ہیں، ہماری والدہ ہیں۔ ایک مرتبہ اپنے والد کے گھر میں تھی، نبی علیہ السلام ملاقات کے لیے آئے تو نبی علیہ السلام رات کو وہیں رہ گئے۔ اب یہ رات کو جب سوئے تو ایک تکیے پہ دونوں سوئے۔ امی حفصہ فرماتی ہیں کہ میں سو رہی تھی تو اچانک میرے چہرے کے اوپر وہ گرم گرم چیز مجھے محسوس ہوئی، میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے، تکیہ گیلا ہو رہا تھا اور میرے بھی وہ لگے۔
تو میں نے پوچھا ما یبکی کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیوں روتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے سنا نہیں تمہارا بھائی صحن میں کیا پڑھ رہا ہے، تلاوت کیا کر رہے ہیں؟ فرماتی ہیں کہ جب میں نے غور کیا تو میرے بھائی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد میں تلاوت کر رہے تھے اور یہ آیت پڑھ رہے تھے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے بھائی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد میں یہ آیت تلاوت کر رہے ہیں کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کہ ہرگز نہیں یہ لوگ قیامت کے دن اللہ رب العزت سے حجاب میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکے۔ نبی علیہ السلام نے جب اس مضمون کو سنا کہ قیامت کے دن کوئی بندہ اللہ کے دیدار سے محروم ہو جائے، یہ کتنے غم کی بات ہے۔ تو تلاوت وہ کر رہے تھے جب آپ نے اس مضمون کو سنا اور قیامت کے دن کا یہ منظر سامنے آیا تو نبی علیہ السلام اپنی مبارک آنکھوں کو روک نہیں سکے آنسوؤں سے۔